اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم کی شان کو کتنا عظمت والا بنایا ہے، کتنا بلند بنایا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی سرکار قبرستان کے اندر ایک قبر سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، طرح طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ اکبر، اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا وہ میرا مرید تھا؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا، کہا ہمیں پتہ نہیں۔ کہا کیا وہ میری محفل میں بیٹھا کرتا تھا؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا، کہا ہمیں پتہ نہیں۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا کیا وہ میرے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا، کہا پتہ نہیں۔ تب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقبے میں چلے گئے، آنکھیں بند کر لیں، چہرے پر جلال کے آثار نظر آنے لگے، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو فرمایا میں مراقبے میں گیا تو میں نے جانا کہ وہ مجھ سے محبت بھی کرتا تھا، میرے ساتھ حسن ظن بھی رکھتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی ہے، اللہ اکبر۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد سے اس قبر سے آوازیں آنا بند ہو گئی۔ یہ میرے غوث اعظم کی کرامت ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو نہیں مانتے، لیکن میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے 11ویں پارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، پھر اس کے بعد تقوی اختیار کرنے کی بات کہی، اللہ اکبر۔ اس آیت میں 3 باتیں ہیں، پہلے ایمان والوں سے خطاب ہوا، پھر تقوی اختیار کرنے کی بات کہی۔ جب کوئی بندہ مومن ہو گیا اور اس نے تقوی بھی اختیار کر لیا، پرہیزگاری اختیار کر لی، تو اس کے بعد تو کوئی بات نہیں بنتی، یہی کافی ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے اس کے آگے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے دامن کو پکڑ لو، دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اس آیت کے ماتحت تفسیر کے اندر یہ فرمایا گیا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو اللہ پاک انہیں خطاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، اس بنا پر وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن جو عام مومنین ہیں وہ تقوی بھی اختیار کریں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گنہگار ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ان سچوں کا جو بھی دامن پکڑ لے گا، جو بھی ان سے وابستہ ہو جائے گا، تو اللہ پاک ان کو بخشے گا، تو ان کے صدقے میں جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرما دے گا، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں، ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام گزر رہے تھے، تو آپ کا گزر حضرت عبداللہ بن رواحہ جو صحابی رسول ہیں ان کے پاس سے ہوا۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ محفل لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہے تھے، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو مسکرا دیے اور فرمایا کہ جس جگہ یہ محفلیں سجتی ہیں، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، تو جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی ہی تعداد میں وہاں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کہ جب وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں تو فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، جب وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ الحمدللہ کہتے ہیں تو فرشتے بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں جب وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں تو فرشتے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ محفل ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے، وہ پہلے سے ہی سب کچھ جانتا ہے، لیکن فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا، آج ہم ایسی محفل میں گئے، وہاں پر بیٹھے جہاں پر تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا۔ پھر عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا، تیرے بندوں نے تیری پاکی بیان کی، تب ہم نے بھی تیری پاکی بیان کی، یا اللہ تیرے بندوں نے تیری حمد بیان کی تو ہم نے بھی تیری حمد بیان کی، یا مالک و مولا پھر تیرے بندوں نے تیری بڑائی بیان کی تو ہم نے بھی تیری بڑائی بیان کی، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے ان سارے بندوں کی مغفرت فرما دی ہے، سبحان اللہ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ
اس مجلس میں تیرا ایک بہت گنہگار بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہاں پر آپ غور سے سنیں اور اندازہ لگائیں، وہاں پر اس مجلس میں ایک گنہگار بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا، فرشتے عرض کر رہے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میں نے اپنے اس گنہگار بندے کو دوسرے جو وہاں پر نیک بندے بیٹھے ہوئے تھے ان کے صدقے میں اس گنہگار بندے کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نسبت ہے کہ وہ گنہگار نیکوں میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کی وجہ سے اللہ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، ہم سلسلہ عالیہ قادریہ سے منسلک ہیں، تو یقیناً یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی مغفرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے فرما دے گا۔ بس میں یہ کہوں گا کہ غوث اعظم کا دامن مضبوطی سے تھام لو، ان کے نقش قدم پہ چلو، جو انہوں نے ہمیں طریقے بتائے اس طریقے پر چلو، ان کی زندگی اپنی زندگی میں شامل کر لو، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔